ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی دن پریڈکٹیبل ہونا چاہیے، پریڈکٹیبل، کہ کوئی بھی دن چاہے وہ سیٹرڈے ہو، چاہے سنڈے ہو، چاہے منڈے ہو، لوگ بتا سکیں کہ یہ صبح اٹھے گا کتنے بجے، گھر سے نکلے گا کتنے بجے، گھر واپس کتنے بجے آئے گا، یہ سوئے گا کتنے بجے اور یہ جگے گا کتنے بجے۔ یہ ریکوری کا دوسرا نام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے تو آپ کو اپنی زندگی کی ایک ردم بنانی چاہیے کہ آٹومیٹیکلی آپ صبح شام آپ کی روٹین ایک سیٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ وہ مزہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کی خاطر نشے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ہر روز کچھ ٹاسک بھر لیں، ٹاسک، کوئی تکلیف جو کہ کام کرنے سے آتی ہے وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو تو آپ کو مزہ آئے گا۔ جب تک آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے، کمفرٹ زون میں آنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ یعنی ٹاسک کی ایگزامپل مثال کے طور پر اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں جو کہ آپ کا خاندانی کام ہو سکتا ہے یا کوئی اپنا آپ کا کام ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ٹاسک کہیں گے۔ جیسے میں ابھی یہ کر رہا ہوں تو یہ ایک ٹاسک ہے۔ اب یہ ٹاسک مکمل کرنے کے بعد اگلا کام جو میں کروں گا وہ واک کرنے جاؤں گا اور اس ٹاسک کی وجہ سے میں اپنی واک کو انجوائے کروں گا۔ اچھا، جب میں واک کروں گا اور جاگ کروں گا تو اس کے بعد وہ ایک ٹاسک بن جائے گا اور مجھے پسینہ آئے گا، مجھے گرمی لگے گی تو میں اپنے آفس میں واپس آؤں گا تو میں اس کے اے سی کو انجوائے کروں گا۔ جب میں اپنے کام کاج سے فارغ ہوں گا تو پھر ڈاکٹر اعجاز قریشی آ جائیں گے، پھر ہم تھوڑی باتیں کریں گے اور اس کے بعد میں نے گھر جانا ہوتا ہے تو میں ڈرائیور کو کہوں گا کہ مین جیل روڈ پہ میک ڈونلڈ سے ذرا پہلے جا کے گاڑی کھڑی کر دو۔ اس کو پتہ ہے روز وہیں گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور میں کوئی آدھا کلومیٹر پیدل چل کے جاؤں گا تاکہ مجھے پھر ایک گرمی لگے، اور جب میں گاڑی میں بیٹھوں گا تو ایک اچھی ایئر کنڈیشن گاڑی میں آپ کو مزہ آئے گا۔ جب میں شیر پاؤ پل کراس کروں گا تو میں وہاں اس کو بولوں گا کہ اب تم گھر جاؤ، 1.5 کلومیٹر میں پیدل آؤں گا، اور پھر میں گھر پہنچوں گا تو پھر گھر کے کمرے کا اے سی مجھے اچھا لگے گا، پھر میں ایکسرسائز کروں گا، پھر میں کھانا اچھا لگے گا، کھانا اچھا لگے گا۔ اس کے بعد جو ہے میں کوئی یہ کرائم پیٹرول یا کوئی ایسی چیز دیکھوں گا تو مجھے وہ اچھا لگے گا، اور اس کے بعد میں سو جاؤں گا۔ صبح اٹھوں گا تو ایک نئے دن کا آغاز ہوگا، پر ایک ٹائم ہے کہ 11:15 بجے میں سو جاؤں گا، ٹھیک؟ تو ایک ردم ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہیں۔ بہت لوگ باقاعدہ کینٹ میں جو سی آئی ڈی والے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس چیز پہ ریسرچ کرتے رہے کہ کیوں اتر جاتا ہے گڈی تو ہوتے ہیں، پیدل کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایریا تھوڑا سینسٹیو ہے، کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہے وہاں، اور جہاں میں گاڑی سے اترتا ہوں وہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے دروازہ ہے، اور وہاں میں اتر جاتا ہوں تو وہ ان کے کچھ سفید کپڑوں والے جو جاسوس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وہاں بحث مباحثہ ہوا کہ اے چکر کی ہے بچوں، کیونکہ وہ سیٹلائٹ واچڈ ایریا ہے تو وہ باقاعدہ پتہ کرتے، میں کہا جی کر لو پتہ مینوں کی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمفرٹ زون میں سے نکلنا ہے اور کمفرٹ زون میں پھر دوبارہ داخل ہونا ہے، مزہ اسی کا نام ہے۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ فن آفٹر فن ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا نہیں۔ اس کے لیے پھر آپ نشہ کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ فن آفٹر فن کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، ٹالرنس ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا بھی مزہ کوئی نہیں آتا، لیکن پھر اس کے سائے کے پیچھے، جسے چیزنگ دی ڈریگن کہتے ہیں، اس کے سائے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ صاف لکھا ہوا ہے، پلیئر پرنسپل کیا ہے، پلیئر پرسکرپشن کیا ہے، جوائے کیا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر چیز آپ کی ضرورت کے مطابق ڈسکور ہو چکی ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو 21ویں صدی میں آپ ابھی بھی تہی دامن ہوں، بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ بہت آسانی سے حل ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں گے آپ کے مسائل میں سے کون سا ہے جس کے لیے کوئی حل نہیں ہے؟ کوئی بتا دیجئے، کوئی ایک بتا دیجئے۔ ہاں، امریکہ کے لیے مسئلہ ہے کہ طالبان کو کیسے قابو کریں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی اس مسئلے کا کوئی حل میرے خیال کے مطابق نہیں نکلا۔ جی کس کا؟ کشمیر
بھی ہے امریکہ نکل جائے وہ آپس میں خود وہ نکل گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو حل ہیں اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے تو آپ کو حل مل جائے گا. آپ مثلا کون سا مسئلہ لکھیں گے تو وہ بولیں گے اس کا کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہ جنون والا گانا ہو گیا نا, اور کوئی حل نہیں. یہ اس کا بھی تو حل ہے, اس کا بھی تو حل ہے نا. یا تو ہے نا حل نہ ہو. اسٹیئنگ سوبر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ایک حل ہے. یہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہے, حل موجود ہے. اور اس معاملے میں 21ویں صدی کا یہ جو وقت ہے جس میں ہم رہتے ہیں, یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم 21ویں صدی کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر مسئلے کا, ایٹ لیسٹ میرے مسئلے کا اور آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے. ہاں, امریکہ کے مسئلوں کا حل موجود نہیں, نواز شریف کے مسئلے کا حل موجود نہیں, ہو سکتا ہے عمران خان کے بھی کوئی مسئلے ہوں جن کا کوئی حل موجود نہیں ہے, لیکن میرے آپ جیسے عام لوگوں کے مسئلوں کا حل موجود ہے. جسٹ لک انٹو دی میٹر, جسٹ اس میں دیکھ لیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.